الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الخمر والميسر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور پیارے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس جمعے کے دن میں بہت ساری باتیں ہمیں عنایت فرمائی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ان آیتوں کے اندر خداوند قدوس نے ہمیں بہت بڑا پیغام دیا ہے اور بڑی بے خبری سے ہمیں باخبر کیا ہے۔ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام نے اس آیت کے ذریعے سے صحابہ کو بڑا پیغام دیا، سمجھایا، بتایا اور سکھایا۔ اللہ کریم نے اصحاب محمد کو توفیق دی ان پر عمل کرنے کی، جو قول، جو بات، جو افعال، جو چیز، جو نگینے، جو موتی پیغمبر علیہ السلام نے اصحاب محمد کو دیے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس کائنات عالم کے اندر آ کر کے ایک ایک چیز کی فرق الگ الگ کی۔ پہلے کا معاشرہ تھا، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں تھا، کوئی تبدیلیاں نہیں تھی، کوئی مزاج نہیں تھا، کوئی تبدل نہیں تھا، کوئی آپس کے اندر خلش نہیں تھی، بلکہ لوگ کفر اور دیگر چیزوں کو، حرام چیزوں کو، حلال چیزوں کو آپس میں ایسا مخلوط کر دیا تھا کہ قوم صرف اور صرف گناہ کے کاموں کے سوا کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے بڑے پیغامات سکھائے، سمجھائے، بتائے۔ آقا مدنی علیہ السلام نے ہمیں بہت سکھایا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ خراب ہے، یہ تمہارے لیے اچھی رہے گی، یہ نفع بخش ہے، آپ اس کو چنو، اس کو چھوڑ دو، اس کو لے لو، اس کو پھینک دو۔ آقا مدنی علیہ السلام نے سکھایا، بتایا ہے۔ پہلے لوگوں کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے اوپر اللہ کا جو کلام، یہ قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر وحی کو نازل فرما کے آنے والی نسل انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آخری انسان تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے قوم کو سبق دیا ہے کہ اے میرے پیارے بندو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، یہ جو شراب ہے، جوئے بازی ہے، سٹے بازی ہے، یہ جو آپ آپس میں یہ تیر اندازی، قرآن اندازی کھیلتے ہو نا، یہ بت پرستی کرنا من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ ہمیں رب قرآن نے پیغام دیا ہے، مومن ہو اللہ کے قرآن کو تسلیم کرو، اللہ کے پیغام کو مانو، اللہ کی بات کو سمجھو۔ اللہ نے بتانا کیا چاہ رہا ہے، اللہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو، خوب جان لو، سمجھ لو، پرکھ لو، یہ شراب، یہ جوا، یہ تاش، یہ سٹے بازی، یہ آپس میں جو پیسے لگا کر جو کھیل کھیلتے ہو نا، یہ سب کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا فاجتنبوہ، اس سے بچو، اجتناب کرو، دور رہو، علیحدہ رہو۔ ہمیں پیغام دے دیا گیا
لیکن ہائے ہمارا مسلمان کیا کرے، کیا بات کرے تمہارے خاطر۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے پیغام دے دیا، ارے قرآن کو تو وہ نہیں مانتا ہے جو کافر ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کو وہ تسلیم نہیں کرتا جو مومن نہیں۔ مومن ہو کر کے اللہ کا نام لیتے ہو، اسی زبان سے آقا مدنی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر درود پڑھتے ہو، آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے ہو، اور پھر اسی ہاتھوں سے شیطان کے کام کو عمل دیتے ہو، اس کھیل کو عمل کے اندر لاتے ہو۔ کیوں ڈر نہیں لائق ہوتا؟ اللہ کے آسمان کے نیچے تاش بجاتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، اللہ کو اٹھاتے ہوئے کیوں ڈر لائق نہیں ہوتا؟ ہمارا مسلمان سب سے زیادہ اس برائی کے اندر ملوث ہے، سب سے زیادہ ملوث ہے۔ آنے والی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر پلنے والے بچے، ہماری ماں کی گود کے اندر کھیلنے والے معصوم کھلونے سے بچے، وہ بچے جب ماں باپ کی حرکتوں کو دیکھیں گے تو صورت کے اندر ان کے اندر یہ فعل عمل کے اندر آئے گا کہ وہ لوگ بھی برائی کی جانب اپنی قدم کو بڑھائیں، دوری اختیار نہیں کر سکتے۔ بوڑھے لوگ بتاؤ بیٹھ کر تاش بجاتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں دل کے اندر پیدا ہوا؟ اپنے پیسوں کو داؤ کے اوپر لگاتے ہوئے اگر انہی پیسوں سے تم گھر کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کر لیتے، رب کی قسم زندگیاں سنور جاتی، بیڑا پار ہو جاتا، تمہارے بچے خوش رہتے، تمہاری بیوی تم سے خوش رہتی، لیکن تم نے انہی پیسوں کو ٹاس کے اندر لگا دیا، ٹاس کے اندر لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اس پیسے کو تم نے کمایا کیسے تھا؟ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کی تھی، اپنے سر کے اوپر پردہ لادا تھا، اپنے ہاتھوں سے کرنیاں چلائی تھی، اپنے ہاتھوں سے کلاڑیاں چلا کر لکڑیاں کاٹی تھی، دکان کے اوپر صبح سے لے کر نہ ٹھنڈ دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، آپ صبح دکان کے اوپر پہنچ گئے تھے ان پیسوں کو کمانے کے لیے، آپ نے وہ پیسے کمائے، سارا دن کمایا، لیکن جب کچھ پونجی جمع کی، جو پونجی تمہیں گھر کی خوشنودی کے لیے لگانی چاہیے تھی، بیماری دکھے کے لیے تمہیں وہ کی رقم جمع کر کے رکھنا چاہیے تھی، وہ رقم تم نے ٹاس کے اندر لگا دی۔ کیوں ڈر نہیں آیا؟ اللہ کا خوف قلب کے اندر کیوں نہیں پیدا ہوا؟ رب نے اس بات کو بتا دیا کہ شیطانی کام ہے، منع کرو تو لوگ نہ معلوم کیسے شکنجے کر، کریم اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو کہ اللہ نے جس بات کو بیان فرما دیا، اللہ جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا صحیح اور کیا خراب ہے، ہم نہیں جان سکتے، ہم نہیں پرکھ سکتے کیا اچھا ہے ہمارے لیے کیا خراب ہے۔ ایک گاڑی بنانے والا موٹر میکینک وہ جانتا ہے کہ کہاں پر کون سا چھوٹا پرزہ لگے گا یا بڑا پرزہ لگے گا، اگر چھوٹی جگہ کے اوپر کوئی بڑا پرزہ سیٹ کر دیا جائے گاڑی چلے گی؟ خراب ہو جائے گی نا۔ لیکن بیوقوف آدمی کیا سوچے گا کہ اس جگہ کے اوپر بڑا پرزہ موٹا پرزہ لگاؤ تاکہ اس صورت کے اندر جلدی ٹوٹے گا نہیں، لیکن مسئلہ ٹوٹنے کا نہیں ہے، گاڑی کو چلنے کا مسئلہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اللہ جو کہے گا وہ بات تسلیم کرو گے یا جو تمہاری رہنمائی شیطان کرے گا اس کی بات مانو گے؟ بولو کس کی بات تسلیم کرو گے؟ اللہ کی مانو گے تو پھر لوگوں کو کیوں نہیں سمجھاتے، کیوں اس کھیل کے اندر لگتے ہو؟ تھوڑی دیر کے آخر اللہ نے اسے حرام کیوں قرار دیا ہے؟ حضور نے اس بات کو منع کیوں کیا ہے؟ میں نے لوگوں کے گھر رب کی قسم اجڑتے ہوئے دیکھے ان فعلوں کی وجہ سے، آپس میں عداوت دیکھیے، ہمارا نہیں، اللہ نے خود اس بات کو بیان فرما دیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے، اس کا مشن ہے، اس کا کام ہے، اس کا فعل ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپس میں درمیان میں نفرتیں پیدا کر دے، عداوت ڈال دے، دشمنیاں ڈال دے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے سے اور جمعہ کے ذریعے سے تمہارے دلوں کے اندر نفرت ڈال دے، یہ کام شیطان کا۔ انما یرید الشیطان، ہمارا قول ہو آپ ہمارے موقع پر ہمارا قول مار دو، میں بات تمہیں قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی محقق، کوئی لبیب، کوئی شاعر لے کر کے آؤ، اگر کوئی اس بات کو غلط قرار دے دے ایسا نہیں ہے، لیکن جب قرآن کا پیغام دے دیا گیا صحابہ نے اس کو عمل کر لیا، یہ نہیں دیکھا کیا بات ہے ہمارے لیے اچھا کیا تھا۔ پہلے لوگ شراب پیا کرتے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی آ گئی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا، صحابہ نے
جو گھروں کے اندر شرابیں رکھی ہوئی تھی نالیوں کے اندر بہا دی. حضور نے منع فرما دیا بس ہم مومن ہیں حضور کے چاہنے والے ماننے والے. مسلمانوں تم کیسے چاہنے والے حضور کے, کیسے حضور کے ماننے والے, کس زبان سے کہتے ہیں حضور کو مانتے ہیں, حضور کی محبت دل کے اندر رکھتے ہو اور پھر حضور کی بات کے خلاف کام ہوتے ہیں. گلیوں کے اندر دیکھو نالیوں کے اندر شراب چاہ کر لوگ نالیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے علامہ قرطبی نے اس بات کو لکھا ہے, بڑا عجیب انداز بیان کیا ہے. علامہ قرطبی بتا کیا کہتے ہیں, علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے چہرے کے اوپر پیشاب مل رہا تھا اور پتہ پیشاب مل کے کیا کہہ رہا تھا, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ ہم کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے, اے اللہ ہم کو پاکیزہ رہنے والوں میں سے بنا دیجئے. چونکہ اس نے شراب پی رکھی تھی, اپنے چہرے کے اوپر پیشاب مل کے دعا پڑھ رہا ہے. اب بتاؤ اچھا کام کر رہے ہو, اس کی دعا قبول ہوگی. جب انسان شراب پیتا ہے اس صورت کے اندر اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے, اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کر سکے, بچوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت اپنے جسم کے اندر رکھ سکے. اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی پہلوان سے ہاتھ لا سکے, اس کے اندر وہ طاقت نہیں کہ وہ اچھی بات سوچ سکے, اس کے اندر وہ طاقت نہیں کہ وہ اچھی بات کہہ سکے, اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اچھی غذا اپنی جان پر لگا سکے, اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی عزت بچا سکے, اپنی معاشرت بچا سکے, اپنی معیشت بچا سکے, اپنے بچوں کا اچھا معیار دیکھے. اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائے. اس کے نزدیک صرف اور صرف شراب کا ایک کڑوا خون اس کے لیے پیارا ہے. شراب کی خاطر اپنی بیوی کو داؤں پر لگائے گا, گھر کو بیچے گا, کھیت کو کھلیان کو بیچے گا, کیونکہ لت ہے نا, نشہ ہے. صحابہ آ گئے, اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی رسول آ گئے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ارشاد فرمایا, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گیہوں سے ایک مشروب بناتے ہیں, پینے والی چیز جس کے ذریعے سے ہم لوگ سردی کے موسم میں کام کرتے ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں, حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم سردی کے موسم میں کام کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں, تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے, ہم کام نہیں کر پاتے ہیں, اس لیے جب ہم وہ مشروب پی لیتے ہیں تو پھر ہمیں بڑی طاقت ملتی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ارشاد فرمایا, کیا کہتے ہو طاقت ملتی ہے, بتاؤ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے, کا جیسا نشہ ہوتا ہے, اب پھر اس کا پینا حرام ہے اس کا. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صحابہ رسول کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا چھوڑنا بڑا دشوار کام ہے, نہیں چھوڑ سکتے اتنی آسانی کے ساتھ. حضور نے فرمایا انہیں سمجھاؤ, نہیں سمجھتے قتال کرو, شراب کو چھڑوانا قتال کرو. حضور نے فرمایا, اور ہمارا مسلمان شراب پی کے گلیوں کے اندر نالیوں کے اندر پڑنا برداشت کر سکتا ہے؟ ذرا معصوم بچے سے پوچھو جو تمہیں دیکھ کر ابا کہتا ہے, تمہیں گلی کے اندر نالی کے اندر پڑا ہوا دیکھ کر اس کے دل سے کیا گزرتی ہے؟ یہ ہمارا باپ جو نالی کے اندر پڑا ہوا ہے گالیاں دے رہا ہے. علامہ قرطبی نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک شرابی کے چہرے کو کتا چاٹ رہا تھا اور شراب کے نشے کے اندر خود اور کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا بھی ایسا اکرام کرے جیسا تم نے اکرام کیا. کتے سے کوئی عقل نہیں ہے کہ ہمارا چہرہ کتا چاٹ رہا ہے, کوئی انسان ہمارے چہرے پر ہاتھ کر رہا ہے. شراب چیز میں نے اپنی آنکھوں رب کی قسم مسجد کے اندر بیٹھا ہوں, ہم نے ہریانہ کے اندر وہ گھر بھی دیکھے ہیں جو نشے کے اندر ایسے دھت تھے. میں ایک رات پہنچا وہاں پر, میرا بیان تھا جب میں پہنچا ہریانہ کے اندر تو وہاں دیکھا لوگ قبروں کے اندر پڑے ہوئے, زندہ انسان نوجوان پٹھے قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, مانجر کے ساتھ لپٹے پڑے ہوئے ہیں. میں پہنچا قبرستان کے اندر, دیکھا کافی نوجوان قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. میں نے انہیں بلایا, ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا, پوچھا بھائی کیا بات ہے, کیوں پڑے ہوئے یہاں؟ تو وہ لوگ پتہ ہے نشے کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ جسے تم بھیڑ بڑھیا بولتے ہو, اس کے چھچے سے وہ لوگ نشہ کیا کرتے تھے. کوئی 50-100 سال پرانی بات نہیں ہے, حال ہی کی بات ہے. ایسے لوگ ایسے نشے کرتے. اور اب تو نشہ شراب کے بعد اس میں کا رہا ہے, رانی نشہ آ رہا ہے. لوگ اپنے گھروں کو داؤں, میں نے اس گاؤں کے اندر لوگوں نے مجھے خبر دی کہ حضرت یہ صاحب ہیں, انہوں نے جو آج آپ کے ساتھ بغل کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں, انہوں نے اپنی بیوی کو 4 مرتبہ داؤں پر لگایا ہے کہ ہمیں کچھ قیمت جو ہماری بیوی کو اپنے ساتھ رکھو. ڈر رہا ہے دل کے اندر شراب پیتے ہوئے. ان قوم والوں کو, گاؤں والوں کو کون سمجھائے انہیں کہ کبھی کسی کوڑی کے اوپر پڑے ہوئے جہاں پر کوڑا ڈالا جاتا ہے, اور کبھی نالیوں کے اندر پڑے. اس بیوی سے پوچھو جو چاہتی کہ ہمارے ساتھ ہمارے دکھ کے اندر ہمارا شوہر شریک ہو, لیکن وہ شراب کے اندر گھس.
شراب پی کر کے ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ ہوں یا بہن کے ساتھ ہوں یا بیٹی کے ساتھ ہوں، عقل خراب ہو جاتی ہے۔ اسلام نے اس لیے شراب کو حرام قرار دیا، انما الخمر والمیسر، انما الخمر والمیسر، اس لیے کہا اسلام نے۔ ہم نے اپنی آنکھوں اٹھتے ہوتے شراب کتنی بری چیز ہے، لیکن گلی کوچوں کے اندر دیکھو کیسے لوگ پی کر کے پڑ جاتے ہیں۔ واہ مسلمان واہ، میں نے رب کی قسم آپ کی مسجد کے اندر بیٹھا، میں نے جنازہ سے پڑھایا، جب میں اس کو کمر کے اندر پڑھوانے لگا تو جب اس کی صورت دیکھی تو میرے روم کھڑے ہو گئے، اتنی بدصورت شکل میں نے اس کی خود دیکھی، جنازہ وغیرہ میں نے مجھے علم نہیں تھا کہ شرابی شخص، اگر علم ہوتا کہ شرابی ہے رب کی قسم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا، میں نہیں پڑھتا شرابی کی نماز جنازہ۔ جو شخص حضور کی شریعت کے خلاف کرے اور پھر یہ دل کے اندر خیال پیدا کرے کہ فلاں صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے، ارے جو شراب پی رہا ہے بیچ رہا ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو تیری شراب سے آمدنی کیا ہے، وہ کہے گا سب سے اس وقت جو شراب پی رہا ہے وہ مسلمان پی رہا ہے۔ نوجوان نسل مٹ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، نوجوان نسل مٹ رہی ہے۔ پتہ ہے یہودیوں کا مشن ہے کہ جس قوم کو تباہ کرنا چاہو، مٹانا چاہو، ختم کرنا چاہو، اس قوم کے نوجوانوں کو برائی کے اندر لگا دو، چونکہ نوجوان امت کا دنیا کا ایک اہم سرخیز پٹھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھو کہ فرحت کی حفاظت کون کرتا ہے؟ فوجی کرتا ہے، بوڑھے لوگ کرتے کرو نہیں، 40 سال کے بعد 40 سال باہر نکلو، جب تک تمہاری جوانی سرحد پہ کھڑے ہو نہ باہر جاؤ۔ پولیس فورس کے اندر دیکھو 40 سال سے نکلو باہر، کیوں؟ ان کو نوجوان چاہیے، بوڑھے نہیں چاہیے۔ اور ہمارے یہاں نوجوان نسل اپنی جوانی خراب کری شراب سے دھت نشے کے اندر۔ یہ یہودیوں کا مشن، ظالموں کا مشن اپنا کر اور دعوے ہوتے مسلمان ہونے کے، جانتے بھی ہو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کہتا ہے کہ کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو دل کے اندر بٹھا لینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ صرف یہ ترجمہ مت کیا کرو کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بلکہ یہ کہو کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ واجب القتل ہے، حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ مسلمت قذاب نے دعویٰ کیا تھا، اس کا سر قلم کیوں نہیں قلم کیا گیا؟ آپ بتاؤ مجھے کتنے آئے دعوے کیے، سر قلم ہوئے، سزائیں دی گئی۔ حضور آخری نبی، یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے؟ آئے گا نہیں۔ کوئی دعویٰ کرے کیا وہ مجرم ہے، اس کائنات کا دجال فتین دجال ہے جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے۔ حضور علیہ السلام کے اوپر شریعت مکمل، حضور نے فرمایا لا خاتم النبیین لا نبی بعد، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ جب حضور آخری نبی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ساری شریعت نازل کر دی، بتا دی گئی، بتا دی گئی، سمجھا دی گئی، سکھا دی گئی۔ کوئی اب دوسرا نئی شریعت لے کر کے نہیں آئے گا، نیا دین، نیا مذہب، نیا اسلام لے کر کے نہیں آئے گا۔ حضور نے جو پیغام بھیجے بس قیامت تک کے لیے وہی پیغام چلے۔ اگر فلاح کامیابی چاہتے ہو تو حضور نے جو بات بتائی اس پر عمل کرو، ذمہ داری آپ کی ہے۔ قوم کے ایک ایک فرد کی ہے، ہر کسی کو سمجھاؤ جو اس فیل کے اندر ملوث ہے۔ یہ تو یوں ہو گیا نا کہ آپ نے اس طرح سے مزدوری کی، رات میں پیسے میں تم نے معاشی چلا تو سرکار کر دیا۔ عقل مندی تو حقوقی، صبح سے لے کر شام تک مزدوری کی وجہ سے ہمارے بچے کھائیں گے پیئیں گے، یہ اس وجہ سے جب شراب پی کر نالی میں پڑیں گے۔ آپ بتاؤ مجھے، میں نے کتنے لوگوں کو خود دیکھا اس بستی کے اندر پڑے ہوئے جو نالیوں کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ایک صاحب کو دیکھا ان کے رسی کتنا کھڑا ہوا تھا۔ میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں، درد پریشان ہوں، ہمارے نوجوان نسل بگڑ رہی ہے، لیکن ظالم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ظالم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن نوجوان نسل مٹ رہی ہے۔ شراب اور جوئے لت کے اندر لگ، ہمیں کوئی شوق ہے تمہیں شراب سے منع کرنے کا؟ بتاؤ ہمیں کوئی انعام لے کر کھڑا ہے جوئے سے منع کر دو، آپ انعام دیں۔ ہم تمہیں اللہ کا قرآن سنا رہے، اللہ کا قرآن پیغمبر کی حدیث سنا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انما الخمر والمیسر، قرآن کا پیغام دے دیا۔ حضور نے فرمایا کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب نشے کے اندر آدمی کیا کر گزرے کچھ پتا نہیں، نشہ چیز ایسی ہے۔ اس لیے پیارو جو تمہارے گھروں میں افراد ایسے ہیں
یہ گلیوں کے اندر افراد ایسے یا پڑوسی ایسے ہیں، انہیں سمجھاؤ سکھاؤ بتاؤ کہ بھائی جان ابا جی چھوڑ دو اسے، اچھی بات نہیں ہے۔ جو پیسہ آپ پی کر نشے کے اندر خود لے کر کے اپنی عزت کو پامال کرتے ہو، اپنا وقار مجروح کرتے ہو، ارے اسلام کا نام لے کر کے مسلمان کہہ کر کے کافروں کو ہنساتے ہو کہ دیکھو ہم مسلمان نالی کے اندر پڑے۔ اسلام عزت دیتا ہے، اسلام سر کو بلند کرتا ہے، اسلام کو ذلیل نہیں کرتا۔ اور ایک ہم مسلمان کہ شراب پی کر کافروں کا فعل کو اپنا کر اور نالیوں کے اندر پڑے، یہ عزت ہے یا بے عزتی ہے؟ آپ بتاؤ مجھے، عزتیں دنیا میں ایسی ہوا کرتی کیا؟ ایسی عزتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے سمجھاؤ بتاؤ، جہاں کوئی ملے اسے دکھاؤ کھاؤ اسے کہ اس فعل کو چھوڑو، سٹے بازی کو چھوڑو۔ نوجوان پتہ نہیں لوگوں کے پاس وقت کہاں سے رہتا ہے اس کھیل کو کھیلنے کے لیے۔ آپ کھیلو گے نا نوجوان ہو کر کے، 4 بچے آپ کے پاس کھڑے ہوں گے، کوئی آپ کا بھتیجا ہوگا، کوئی آپ کا بیٹا ہوگا، کھڑا ہوگا، کل کو جب بڑا ہوگا تو وہ بھی اسی مشن پہ جائے گا کہ ابا کھیلتے تو ہم بھی کھیلیں۔ سمجھا کے دکھاؤ اسے، نہیں سمجھا سکتے کیوں؟ کہے گا ابا آپ کھیلتے تھے کوئی بات نہیں، ہم کھیلے ہمیں منع کرنا، کیونکہ بچے کا ذہن بالکل پورا کاغذ ہے، جو لکھ دو گے، جو بات محفوظ کر دو گے وہ محفوظ ہو جائے گی، وہ نہیں چلنے کی۔ اس لیے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھو، خوب دل کے اندر یہ بات بٹھا دو کہ ہمیں اپنی عزت پیاری ہے اسلام کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اسلام سے ہٹ کے عزت پا سکتا ہے؟ مل سکتی ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں، نہ کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی عزت پا سکتا ہے۔ اگر عزت چاہیے تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر بیٹھو، عزت ملے گی۔ ارے دیکھو نا بکریاں چلانے والے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، پیغمبر کے پیارے صحابی، رسول پیغمبر کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ خطاب کے بیٹے 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بن گئے، 22 لاکھ مربع میل کے ساری دنیا کو چلانے کے لیے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جب میں بکریاں اونٹ چلانے جاتا تھا نا تو ابا ہمیں کہتے ہیں بیٹے ڈنڈی لے لے، میں اونٹ نہیں چلا پاتا تھا۔ ہمارے ابا کہتے تھے خطاب، کیا خطاب کہتے تھے، عمر کہتے ہیں کہ ہمارے ابا خطاب کہا کرتے تھے کہ بیٹے جب تو اونٹ نہیں چلا پاتا تو اپنی وضو کیسے چلائے گا؟ اور کریم اللہ نے دیکھا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر بیٹھ کر کے کہاں پہنچ گئے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بن گئے۔ ارے حاکم بھی ایسے بنے کہ مدینے کے اندر جب کوئی بات آتی ہے تو درہ مار کر اس کو ختم، زلزلے کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ عمر ہے، عمر یہ ہے، ایسے عمر ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسلمان ایسے کہ شراب سے نالیوں کے اندر پڑے، پتہ ہے آپ کی اس وجہ سے کافر خوش ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے کیس آئے جو پینٹنگ کے اندر پڑے، ہماری جیلیں گرم ہو۔ شراب پی کے لوگ آپس میں گالیاں دیتے ہیں، بتاؤ شراب پیا حرام کام کیا کہ نہیں کیا؟ عقل خراب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جسم خراب ہوا کہ نہیں ہوا؟ بیوی کی ناراضگی محسوس کی نہیں کی؟ بچوں کے پیار سے معلوم ہوا کہ نہیں ہوئے؟ خاندان والوں نے برا بھلا کہا کہ نہیں کہا؟ گلی کے اندر پڑے کہ نہیں پڑے؟ پتہ نہیں کس نالی کے کیڑے نے ہمارے منہ کے اندر جا کر کے ہمارے پیٹ کی غذا بن گیا۔ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور پھر وہی لوگ آ کر کے خاندان آپس میں کسی کو گالی دی، اس نے ادھر سے طرف حملہ کیا، آپس میں جھگڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خاندان نسل تباہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ بچوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، یہ نفرت پیدا ہوگی۔ اس فعل کو چھوڑو، گندا فعل ہے، ہماری بات نہ مانو۔ بات حضور نے کہی وہ بات میں دکھا رہا ہوں، حضور نے بتائی میں وہ بات بتا رہا ہوں۔ میں دنیا کی باتیں نہیں کرتا، ہمارے پاس دنیا کی باتیں کرنے کا وقت نہیں۔ ہم قرآن میں حدیث کی بات صرف کریں گے، اور قرآن و حدیث دیا کس نے؟ صحابہ نے۔ صحابہ کس نے دیا؟ حضور نے، اور حضور کو رب نے سکھایا، اور صحابہ کے ذریعے پھر آیا کس تک؟ تابعین تک، پھر تبع تابعین، سلف صالح، اہل حدیث، بزرگان دین، رفتہ رفتہ سلسلہ ہم تک آیا ہے۔ اور آج میں وہی پیغام آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے دل کی دنیا کے اوپر لکھو کہ کریم اللہ جمعہ کا دن میں توبہ کر کے کہتا ہوں آج سے انشاءاللہ کوئی ہم نے شراب نہیں کیا۔ جو پیتا ہے وہ توبہ کر لے دل سے، جو نہیں پیتا وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کریم اللہ آپ نے مجھے اس گندے فعل سے بچایا۔ ہاں، اور جتنے لوگ پاس باز ہیں اس سے بھی کوشش کرو بچنے کی۔ بہت گندا فعل ہے، برائی ہے، برائی، رجس گندگی ہے، گندگی۔ عرب کے قرآن نے کہا رجس کہتے ہیں گندگی کو، پلید کو، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے۔
اس لیے پیارو اس چیز سے بچو، گریز کرو، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو، اور یہ سوچو کہ حضور نے جو بات بتائی ہمارے لیے اچھی ہوگی، خراب تو نہیں ہو سکتی نا۔ حضور نے صحابہ کو پتا ہے شراب اچھی کون سی ہوتی ہے؟ ہم تمہیں علم نہیں دے رہے شراب کا، میں صحابہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ شراب اس وقت وہ اچھا مانا جاتا تھا جو شراب جتنا پرانا ہو، جیسے آج کے زمانے میں گڑ جتنا پرانا ہو، اچھا گڑ وہ مانا جاتا ہے جو جتنا پرانا ہو، جتنے سال پرانا ہو۔ تو اسی طرح سے شراب جتنی پرانی ہو اسی اعتبار سے اس کی بڑی قیمت ہوتی تھی، لیکن صحابہ کے گھروں میں بھری رکھی ہوئی تھی۔ لیکن جب حضور نے کہہ دیا حرام تو پھر وہ نالیوں کے اندر بہہ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی شراب ایسے نالیوں کے اندر بہ رہی تھی، اعلیٰ قسم کی شراب جیسے کہ نالیوں کے اندر پانی بہتا ہے، جبکہ وہی شراب مہمان نوازی کے اندر پی جاتی تھی۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دنیا کے اندر شراب پیے گا وہ شخص بتائیں مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ اسی حالت سے موت آ گئی، اس کو جہنمیوں کا خون اور پی پلایا جائے گا، جہنمیوں کا خون اور پی۔ دنیا کے تھوڑی دیر کے لیے نشے کر کے جہنم کا خون بھی پینا پسند کرو گے جہنمیوں کا؟ اس لیے سب کو کریم اللہ ہم جس برے فعل سے بچے ہوئے یہ اب جب بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے کریم اللہ اس کے بدلے آپ مجھے شراب طہورہ پلائیے گا۔ کیا پلائیے گا؟ طہور بولتے ہیں پاکیزہ کو، کہ اللہ کریم جنت کے اندر پاکیزہ شراب پلائے گا، شراب طہورہ۔ اس لیے سب لوگ صرف دل سے اللہ سے کرو یا اللہ ہم سب کو معاف کہو، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ پکی بات ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ جو بچے وہ شکرن کہو، اور جو نہیں بچے وہ توبن کہو، کہ اللہ ہم توبہ کر کے کہتے ہیں ہم سب کو معاف فرما۔ پکی بات کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور جہاں کہیں پر جس جگہ پر دیکھو اس فعل کے اندر کوئی جوا کھیل رہا ہے، پہلی بات آپ سب وعدہ کرو کہ اللہ انشاءاللہ اگر کوئی فعل کے اندر لوبی سے آئندہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ وعدہ کرو انشاءاللہ نہیں کریں گے، ہاں پکی بات ہے۔ اور اگر کوئی اس فعل کے اندر ملوث ملتا ہے تو پھر اسے سمجھاؤ کہ بھائی اس فعل کو چھوڑ دو، ورنہ یہ بچے بیٹھے نا یہ آپ کو دیکھ کر سے بچے بگڑیں گے، آنے والے وقت میں ایسا وقت آئے گا بہت مصیبت کی بچوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔